بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر خالد دھیا. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ADHD کو 3 پارٹس میں ڈسکس کریں گے، تو آج ہماری ADHD کا جو ہے تیسرا اور فائنل حصہ ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ADHD کے بارے میں ہمیں یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے مائنڈ میں کہ ADHD کوئی ایکیوٹ مینٹل النس نہیں ہے، اس لیے نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. ADHD جو ہے نا ڈسیبلٹی ہے. بعض اوقات انسان کے اندر ڈسیبلٹی ہوتی ہے اینڈ وی ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو لیو وتھ اٹ. لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ADHD کے لیے بہت ساری ٹریٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں. سو میں اس کو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ کسی بھی ٹریٹمنٹ لینے سے پہلے آپ اپنے کنسلٹنٹ سے، اپنے GP سے، اپنے ڈاکٹر سے یا اپنے اسپیشلسٹ سے رجوع کریں. اور میرے بتانے پہ آپ نے دوائی نہیں لینی. میں آپ کو صرف اوور ویو دے رہا ہوں اباؤٹ کس طرح کی ٹریٹمنٹس اویلیبل. لیکن آلویز کانٹیکٹ یور ڈاکٹر اور یور کنسلٹنٹ اور یور سائیکیٹرسٹ بفور یو ٹیک میڈیکیشن. تو اس کے اندر نا 3 طرح کی ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے میڈیکیشن، دوسری ہوتی ہے سائیکولوجیکل، تیسری ہوتی ہے جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، ہاؤ ٹو چینج اٹ اینڈ اس کا پھر ہم بینیفٹ اٹھاتے ہیں چینجز جو ہوتی ہیں. سو سب سے پہلے میں میڈیسن کے بارے میں بولوں گا. اس کے اندر جو میڈیسن دی جاتی ہیں وہ 3 طرح کی میڈیسنز ہوتی ہیں. ایک تو اسٹیمولنٹ میڈیکیشن ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نان اسٹیمولنٹ میڈیکیشن ہوتی ہے کہ جس کو گوافینسن کہتے ہیں. لیکن وہ یوزلی جو ہے UK میں ریکمینڈ نہیں کرتے ہم لوگ پرسکرائب کرنے کے لیے انلیس ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو. تو جو اسٹیمولنٹ میڈیکیشنز ہوتی ہیں اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اٹینشن اور کنسنٹریشن کو امپروو کرتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ برین میں جا کے جو ریلیز ہوتا ہے ڈوپامین کا اس کو بڑھا دیتی ہیں اور اس کا ری اپٹیک جو ہے نا سٹاپ کر دیتی. تو ڈوپامین کی کمی کیوں ہو رہی ہوتی ہے کہ ڈوپامین تو ریلیز ہو رہی ہوتی ہے بیسیکلی، لیکن نیچر کا کچھ ایسا حساب کتاب ہے کہ اس کو بجائے وہ پوری کی پوری نیورون سے ریلیز ہو، ایک نیورون سے بن رہی ہوتی ہے، دوسرا والا جو جس کو کہتے ہیں پوسٹ سینپٹک، وہاں سے اس کو لے کے وہ ہماری برین کو پہنچاتی ہے. تو یہ یہاں سے ریلیز ہونے کے بعد تھوڑی سی تو آگے چلی جاتی ہے، باقی ری اپٹیک ہو جاتا ہے. تو میڈیسن کیا کرتی ہے، اس ری اپٹیک کو نا بلاک کر دیتی ہے. جب وہ ری اپٹیک نہیں ہوتا تو ڈوپامین آ رہی ہوتی ہے ایکسیسولی ریلیز ہو رہی ہے اور مریض جو ہے اس کا بینیفٹ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یوزلی یہ جو میڈیسنز ہوتی ہیں یہ چند گھنٹوں میں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. ان کا جو موڈ آف ایکشن ہوتا ہے اٹس کوائٹ کوئک، اور یہ جو ہے نا 12 سے 14 گھنٹے تک افیکٹو ہوتی ہے. اسی لیے ہم مریض کو کہتے ہیں کہ جب یہ آپ دوائی لیں تو آپ اس کو صبح کے وقت لیں، کوئی 8-9 بجے تک، رات کے 8, 9, 10, 11 بجے تک یہ آپ کو الرٹ رکھے گی، کنسنٹریشن امپروو کرے گی، اور اس کے بعد جب اس کا افیکٹ ختم ہوگا تو آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ جا کے اچھی نیند آپ کر سکو. تو یہ تو اسٹیمولنٹ میڈیکیشن کے بارے میں. نان اسٹیمولنٹس جو ہوتی ہیں وہ یوز کرتے ہیں کہ اگر کسی بندے میں اسٹیمولنٹ میڈیکیشن سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا یا اس کی کوئی کانٹرا انڈیکیشنز ہیں، لائک جیسے کسی کو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے، فار ایگزامپل کسی کو کوئی نا ہارٹ ریٹ انکریز ہے یا پھر اریتھمیا کی ہسٹری ہے بٹ دے آر اسٹیبل. تو اس لیے یہ دوائیاں دینے سے پہلے جو آپ کا ڈاکٹر ہوگا وہ آپ کا پورا فزیکل ایگزامینیشن کروائے گا یا کرے گا، ساری چیزوں کو ایکسکلوڈ کرے گا کہ آپ کی کوئی ایسی آپ کو پرابلم نہیں ہے جو کہ خدا نہ خواستہ آپ کے ہارٹ ریٹ کو انکریز کرے. کیونکہ اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں مینلی ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر فلکچویٹ کر سکتا ہے، پلس ریٹ انکریز ہو سکتی ہے. بعض کا کچھ مریض کہتے ہیں جی کہ ہمیں مائلڈ سا ہیڈ ایک ہو گیا ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی نیند افیکٹ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میری دوائی اثر کر رہی ہے میری نیند بھی امپروو ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کے پیچھے میں یہ مریضوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ کی نیند امپروو ہوتی ہے تو آپ کی کنسنٹریشن بھی امپروو ہو جائے گی، آپ کی اٹینشن بھی امپروو ہو جائے گی، اینڈ سو آن وائس ورسا. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنکڈ اپ ہوتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر فلکچویٹ کر رہا ہے، پلس ہائی ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایونچولی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی ٹریٹمنٹ میں ہمیں بڑا خیال کرنا پڑتا ہے کہ دیر از اے سرٹن لمیٹیشن. 140/90 اگر بلڈ پریشر اس سے
اوپر چلا گیا ہے یا اس سے نیچے چلا گیا ہے. تو میجورٹی جو کنسلٹنٹس کی ہوتی ہے انٹل انلیس ایک مریض کو آپ روزانہ نہیں دیکھ سکتے, مانیٹر نہیں کر سکتے, تو ہم لوگ اس کو میڈیکیشن انڈیکیٹ نہیں کرتے جب تک اس کا فزیشین یا اس کے کارڈیولوجسٹ اوپینین نہ آ جائے. تو دوسری چیز جو ہے سائیکولوجیکل ہوتی ہے. سائیکولوجیکل میں لوگ بینیفٹ لیتے ہیں اس سے, کوگنیٹو بیہیورل تھراپی سے, کوچنگ جو کہ اسپیسیفک انڈیکیٹڈ فار اے ڈی ایچ ڈی ہوتی ہے. اس کے لیے بھی ہر ملک میں, ہر شہر میں وہاں پہ اسپیشلسٹ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں, who can help you with it. تیسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو لیونگ سٹائل ہے, لائف سٹائل چینج کریں آپ اپنا تھوڑا سا. لائف سٹائل چینج کرنے میں تو یہ کہوں گا کہ میں اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو ہے نا, آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا ڈے جو ہے نا اسٹرکچر کیسے کیا ہے آپ نے. صبح اٹھنے کے بعد رات کے سونے تک آپ کو پتا ہو کہ میں نے دن میں یہ کرنا ہے بیفور آئی گو ٹو بیڈ. دوسری چیز میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کا جو ورکنگ جو اسٹائل ہوتا ہے, جیسے آپ کوئی آئی ٹی کے بندے ہو اور آپ کو اے ڈی ایچ ڈی ہے, تو آپ کو ریسٹلیس ہوتی ہے, آپ بیٹھنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, پرابلم ہو رہی ہے, آئی مین فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. سو جو اسٹینڈنگ اسٹیشنز ملتے ہیں آج کل, جو آپ ہیں کھڑے ہو کے اپنا کمپیوٹر رکھ کے یو کین ورک آن اٹ, اور آپ اس کے ساتھ آگے پیچھے موو کرتے رہیں, جس میں آپ کو نا ایز فیل ہوتا ہے. یہ آپ تھوڑا سا چینج کریں تو آپ کو بینیفٹ ہوگا. تیسری چیز میں یہ کہوں گا, جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنی جو اسائنمنٹس ہیں ان کو آپ چھوٹے پورشنس میں ڈیوائڈ کر لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, پھر میں بریک کروں گا, پھر یہ کروں گا. پھر جیسے آپ وائل ورکنگ, آئی ووڈ ایڈوائز یو شوڈ ٹیک اسمال بریکس. آپ چھوٹے چھوٹے بریک لیں, اس میں بھی آپ کوشش کریں کوئی ایسی ہلکی سی فزیکل ایکٹیویٹی کریں, وہ بھی آپ کے لیے فائدے مند ہوگا. تو فائنل چیز میں یہ کہوں گا کہ جو مائنڈ فلنس ایکسرسائزز ہوتی ہیں, مائنڈ فلنس میں یہ ہے کہ مائنڈ فل ایٹنگ ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں, آپ اس کو فیل کریں, اس کا ٹیکسچر کو فیل کریں, اس کی وارمتھ کو فیل کریں, آپ کو اچھا فیل ہوگا. پھر مائنڈ فل واکنگ ہو سکتی ہے, یا پھر مائنڈ فل ایکسرسائز, واک کر رہے ہیں تو آپ اس کو فیل کریں, آپ کی باڈی موومنٹ جو ہو رہی ہیں وہ ایونچولی وہ آپ کو ریلیکسنگ افیکٹ دے گا. تو پھر اس کے علاوہ مائنڈ فل باڈی اسکین ہوتا ہے, آپ اپنے ہیڈ سے ٹو تک اپنے آپ کو فیل کریں, ہاؤ یو فیل ان ریلیکس وے, تو آپ کو اس کے اندر بھی بڑا اچھا فیل ہوگا. پھر آپ کی مائنڈ فل میڈیٹیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کسی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں, کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, ریلیکس کر رہے ہیں, اور اس کو آپ باڈی میں اپنے فیل کریں, اپنے دماغ سے نیچے تک, تو وہ آپ کو ریلیکس فیل ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, یہ میں نے بالکل بریفلی آئی اونلی ٹچ بیس دیٹ, کیونکہ وقت کی کمی ہے اور لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا زیادہ دیر تک اس کو وہ کرنا, کانسنٹریٹ کرنا. تو میں آپ سے ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ یہ پرابلم ہے, نتھنگ ٹو وری اباؤٹ, دیر از آلویز اے وے آؤٹ. اور آج کل تو جتنے بڑے بڑے آئی ووڈ سے ویل نون آرٹسٹ, ویل نون بندے جو مطلب ہائی فلائرز ہیں, ان کے اندر یہ علی اے ڈی ایچ ڈی دیکھی جا رہی ہے بیسیکلی. تو دیٹس اٹ بیسیکلی, اور آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ. پلیز اگر کوئی کویشچن ہو, پلیز رائٹ اٹ آن دی کویشچن تھنگ, اس کے اندر جو آپ کے جو کمنٹس میں, اور یو کین ایون write me directly, which I would share email address with you guys. اگر آپ کے کوئی اور questions ہو, یا if you want to discuss any other physical health issue even, you can please ask me, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے حاضر ہوں. Thank you very much.